وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان کی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے غلام اور جمیع حاضرین، ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے یوم آزادی کے سلسلے میں جو 77ویں یوم آزادی ہے، اس پورے عشرے کو استحکام پاکستان کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا، اور اسی سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو استحکام پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی، اور اسی کے تسلسل میں آج ہم اسی عنوان استحکام پاکستان کے ساتھ کچھ اور دیگر پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلی بات جو ابتدائی ہے کہ تمام پاکستانیوں کو، آپ سب کو، ہم سب کو سب سے پہلے اس 77ویں یوم آزادی کے موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کس بات کا؟ اس جملے کے ساتھ شاید آپ کے ذہن میں وہ تمام مسائل تازہ ہو گئے ہوں گے جن سے ہم آپ سب گزر رہے ہیں. وہ تمام مسائل، پریشانیاں
مشکلات اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں یہ مشکلات پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ایک آزاد ملک رکھتے ہیں۔ اب یہ آزادی، الگ وطن، الگ پہچان، میرا آپ کا الگ آئی ڈی کارڈ، میرا آپ کا الگ پاسپورٹ، دنیا میں میری آپ کی الگ پہچان، اس کا سبب اور ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آزاد ملک اور آزادی کی نعمت پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نعمت، کسی بھی نعمت کی قدر کو سمجھنا ہو نا، اس کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے پوچھا جائے یا اس کو دیکھا جائے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ میں آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آنکھوں کی نعمت رکھتے ہیں، ہم شاید اس نعمت پر اتنا شکر ادا نہ کرتے ہوں، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو کسی نابینا سے پوچھو۔ ہم اپنے سلامت اعضاء کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے شاید کبھی اس پر دھیان نہ دیا ہو، اس طریقے سے اس نعمت کا شاید شکر بھی ادا نہ کیا ہو، لیکن یہ نعمت ہے کتنی بڑی، یہ کسی ٹانگوں سے معذور شخص جا کے پوچھے۔ بس بغیر تفصیل میں جائے، یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جا کر ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہنوں بھائیوں سے پوچھو۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جا کر غزہ فلسطین کے مظلوموں سے جا کے پوچھیں۔ اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو بالکل پڑوس میں انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو۔ اور میں آپ کو اس آزادی کی نعمت کی قدر کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، بڑی درد دل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ وہاں جو بھی ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں، یقین رکھیں، سوچیں، خود بھی سوچیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو ریئلائز کرائیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا، اگر پاکستان معرض وجود میں نہ آتا تو ہماری آپ کی حالت بھی ان مسلمانوں جیسی ہی ہونی تھی جو حالت انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے۔ اور اس میں کھل کر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اگر عدالتیں ہیں تو پاکستان کے صدقے سے، وزارتیں ہیں تو پاکستان کے صدقے سے، حکومتیں ہیں تو پاکستان کے صدقے سے، صدر وزیر اعظم ہے تو پاکستان کی برکت سے، ادارے ہیں تو پاکستان کی برکت سے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ مساجد، یہ مدارس، ان کی آزادیاں، یہ رونقیں، یہ مدرسے، یہ سارا کچھ، یہ صرف اور صرف پاکستان اور اس آزادی کی نعمت کی برکت سے۔
میں نے پہلے کہہ دیا مسائل اپنی جگہ ہیں، پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، اور آپ نے اس جملے پہ دھیان نہیں دیا، جب کسی کے دشمن کو پتا ہو نا، اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ گھرانہ یا اس کے بچے یہ آگے بڑھ کر اگر یہ پڑھ لکھ گئے، اگر یہ طاقتور ہو گئے، اگر یہ خوشحال ہو گئے، تو یہ نہ صرف یہ کہ خود ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ اوروں کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ اس گھر کو، اس کے نظام کو، سسٹم کو، بچوں کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستانی کون ہے۔ اگر یہ خوشحال ہو گئے، ان کو خوشحال ہونے دیا، اگر یہ سارے ترقی یافتہ لائن میں چڑھ گئے، تو انہوں نے خود نہیں رہنا، انہوں نے تو پوری دنیا کی امت اور مسلمانوں کو بیدار کر دینا ہے۔ اس وجہ سے بھی میرا آپ کا وطن، خطہ، ادارے، بہت ساری چیزیں مختلف مسائل میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود سب سے پہلا کام کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے تو پھر ان شہداء کو، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے جانوں اور عزتوں کی قربانیاں پیش کیں، خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، کنوؤں میں چھلانگیں لگا لیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، وہ سارے مناظر، وہ ساری قربانیاں، وہ ساری شہادتیں آج مجھے آپ کو یاد رکھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے، اور یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان شہداء کی بلندی درجات اور قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے قیام پاکستان کا، پاکستان کے وجود کا، پاکستان کے قیام کا۔ اگلے مرحلے پر بات ہوگی استحکام کی، مضبوطی کی۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم قیام پاکستان کے اس مرحلے کے بعد آگے بڑھیں گے، استحکام پاکستان کے مرحلے کی طرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ یہاں رک کر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ توجہ تو آپ کی ہے لیکن ذرا زیادہ توجہ چاہیے آپ کی۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف، اس احاطے کی ایک ایک اینٹ، اس احاطے کا ایک ایک پتھر، ایک ایک چیز آپ سب کو، ہم سب کو، حضور داتا صاحب کے جانے والوں کو، چاہنے والوں کو اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے، میں اعلان بھی کرتے رہے، بتاتے بھی رہے، جو انیشیٹو اور آغاز داتا دربار کے مزار شریف کی توسیع کا، اس کی وسعت کا ایکسٹینڈ کرنے کا، اور پہلے سے زیادہ بڑا، پرشکو اور شاندار بنانے کا جو پروگرام ایک سال سے چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا؟ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، اور یاد رکھنا تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ریکارڈ پر رہے، اسپیشل پریمیسز کمیٹی کی اجازت سے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس کا ممبر ہونے کے ساتھ بطور خطیب اس کی میٹنگز میں شروع سے شامل ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں اپنے محکمے کے بحاف پر اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ تو یہ جو تعمیر اور ترقی کا کام ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے
اور آپ کسی غلط پراپوگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے جب کسی بلڈنگ کو پرشکوہ بنانا ہو تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو یہ دربار شریف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، گنبد شریف، ہشت پہلو، مزار شریف، چبوترا اور باہر حضور خواجہ غریب نواز کا حجرہ اعتکاف، وہ جیسا ہے، جس حالت میں ہے، یہ ویسا ہی رہے گا۔ قانونی طور پر بھی، عقیدت کے لحاظ سے بھی، کسی بھی طرح اس کو، اب میں اگر آپ کو کہوں نا کہ کیل لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے جو پرانے برآمدے ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کے تمام تبرکات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ہاں جی، وہ ساری نئی بلڈنگ میں استعمال ہونے ہیں، وہ برکت کے لیے ساری نشانیاں لگائی جانی ہیں، اور اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے اس کے اوپر سائڈوں سے نئے پلر لگا کر اونچا اٹھا کے نیا گنبد اس کے اوپر بننا ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ یہ اسی طرح ہی رہنا ہے، اس لیے کہ ہم سب آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، خادم ہیں۔ اس کے اوپر سپر سٹرکچر بننا ہے، برآمدے کھلے ہونے ہیں۔ پہلے 500 بندہ بیٹھتا تھا، اب 3000 بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ میں وضاحت اس لیے آن ایئر کی ہے، علل اعلان کی ہے، تاکہ حضور داتا صاحب کے تمام زائرین کے علم میں رہے کہ محکمہ اوقاف ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، ہم یہاں کے خدمت گزار بھی ہیں اور یہاں کے چوکیدار بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ اس سپر سٹرکچر کی تیاری کے لیے، کیونکہ اسپیشل پریمیسز آرڈیننس جو ہے اس کے اندر جو پہلے والے برآمدے ہیں وہ آتے ہی نہیں تھے۔ اور اگلی بات بتاؤں آپ کو، نیس پاک کی رپورٹ کے مطابق یہ پرانے برآمدے اتنے بوسیدہ حالت میں تھے کہ ان کے پلر جو ہے نا وزن کی وجہ سے پھٹ رہے تھے، جو کسی وقت ویسے ہی شہید ہو جانے تھے۔ تو یہ سارے حقائق آپ کے علم میں، حضور داتا صاحب کے تمام چاہنے والے جو پوری دنیا میں، ان کے علم میں رہنے چاہیے، اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اس عقیدت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور ہم بالکل کلیئر رہتے ہوئے، اور خاص طور پر علل اعلان ہم جو مدینہ فاؤنڈیشن اور ان کے بہاف پہ جو اس پورے کی تعمیر میں اپنا اربوں کا سرمایہ خرچ کرنے والے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سیکرٹری اوقاف صاحب سامنے موجود ہوتے تو کسی نے کہنا تھا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ سامنے ہوتے تو بھی بات اسی طرح ہی کرنی تھی کہ اس پورے پروجیکٹ میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کی منظوریوں میں، اس کو قابل عمل بنانے میں، اور اس کو اس مرحلے تک لے جانے میں اللہ رب العزت نے جس شخصیت کا محکمہ اوقاف سے انتخاب کیا ہے وہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ہیں، سیکرٹری اوقاف۔ اور آپ کو معلوم ہے بیچ میں تھوڑا سا کام بہت سلو ہو گیا تھا، سمجھ گئے ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سیکرٹری لگا دیا کہ جناب آؤ اور داتا صاحب دا کم آ کے فٹافٹ اپنی نگرانی کرا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور حضور فیض عالم کے اپنے انتخاب ہیں۔ اس لیے اس کے پورے ادب آداب، باقی ساری چیزیں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پورے کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب عرس پاک بھی نزدیک ہے، اس سے پہلے اس کو کلیئر کریں گے۔ ہاں، آپ کی حاضری کے لیے، آپ کی نیازمندی کے لیے
یہ 24 گھنٹے کام اس لیے ہو رہا ہے کہ داتا صاحب کے عرس پر جن غلاموں نے آنا ہے ان کو یہاں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، وہ آپ کی سہولت اور آرام کا پورا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، محکمے کے ساتھ، سب کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس خدمت کو قبول فرمائے اور سب کو پازیٹیو رہتے ہوئے خدمت کے جذبے کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استحکام پاکستان پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ میں آج آیات ربانی کی تلاوت کے لیے لاہور کی سرزمین سے ایک منفرد قاری قرآن جناب محترم المقام قاری محمد کامران قادری صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آیات ربانی کی تلاوت کے ساتھ اس کانفرنس کو آگے بڑھائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون
ربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم.